लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादी शुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोंक दिए गए हैं यहां से, और यहां निकाल लिया गया है, यहां से खंजर डाला, यहां निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहने ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया कैसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगी कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जुहर के बाद दफन किया जाएगा, जुहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहां की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूं, मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है
آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر, ہماری عورتوں کے منہ پر غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا, آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے, وہ اندر سے برہنہ ہوں گی, اندر سے ننگی ہوں گی. دیکھ لی ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے, پنچایت بیٹھ جائے گی, دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے, سرپنچ صاحب آ جائیں, صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا, ہاں کیا ہو, 2 لاکھ روپے جرمانہ دو, اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی, بیچاری بدنام ہو گئی, یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو, چلو یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا. جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو. سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں, کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں. شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر, کبھی پنچایت بٹھائی ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ, مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, سماج کا ایک بڑا حصہ ہے, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی. یعنی وہ بعد میں آیا تھا, حضرت عمر 1 رکعت پڑھا چکے تھے, وہ بعد میں آیا تو 1 رکعت میں شامل ہو گیا. تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو 1 رکعت بعد میں پڑھے گا نا, وہ پوری کرے گا. تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا, یہ بعد میں آیا, پھر دیکھتے رہے, پتہ چلا 1 ہی رکعت اس نے پڑھی, یعنی 1 مل گئی تھی, 1 پڑھ لی اور 1 بعد میں پوری کر لی. حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا. جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے, خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں, یہ षڈینتر رچ رہے, تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو, وہ کہا ہاں دیکھا, اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو. CID نے نوٹ کر لیا. کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا, یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے, نظر رکھنا. میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں, کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا. اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا, اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا. CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر, یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ. ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا ایک پیر کاٹ دیں گے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر, اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے, ہم اس کو یہ سزا دیں گے. کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں, ایک عشاء کی اور ایک فجر کی. وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں. اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے. 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے. ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی, وہ بھی 1 رکعت. صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں, ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی, 1 رکعت چھوٹی تھی. نماز تو مل گئی تھی, 1 رکعت تو ملی تھی, 1 رکعت بعد میں پوری کر لی. پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے, سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے.
موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی، اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے، مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیز کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔